فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہیں۔ سامعین، میں آپ کے لیے جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن۔ اس کی جلد ششم سے ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی، اور یہ صفحہ نمبر 3 سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس صفحے پہ جو تحریر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد ششم، سورۃ الفرقان 25 تا سورۃ السجدہ 32۔ محسن علی نجفی، مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور۔ دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 4، تفسیر القرآن الفرقان 25، الشورى 26، النمل 47، القصص 28، العنکبوت 29، الروم 30، لقمان 31، السجدہ 32۔ نام کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد ششم، مفسر محسن علی نجفی، کمپوزنگ و فارمنگ خادم حسین، انتظامی امور علی حیدری، تعداد 1000، بار اول محرم الحرام 1432 ہجری، نومبر 2014 عیسوی، بعدوم ربیع الاول 1437 ہجری، جنوری 2021 عیسوی، مطبع عاشق شاہ زیب پریس، لاہور۔ پیشکش جامعۃ الکوثر، اسلام آباد۔ ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور۔ فون 032144811214۔ ای میل info@مصباحالحققرآنٹرسٹ.com۔ ویب سائٹ www.مصباحالقرآنٹرسٹ.com۔ اس کتاب میں نقل شدہ اکثر روایت کے متن اور حوالوں کی اصلاح و تطبیق، کتب احادیث پر مبنی سافٹ ویئر، جامعۃ الاحادیث تیار کردہ کمپیوٹر ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنسز اور الحدیث سے کی گئی ہیں۔ نہج البلاغہ کے اکثر اقتباسات کا ترجمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین، مطبوعہ امامیہ کتب خانہ، لاہور سے نقل کیا گیا ہے۔ تشریح کلمات مفردات القرآن راغب اصفہانی، ترجمہ مولانا محمد عبدہ فیروز پوری سے ماخوذ ہے۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک ایجنسی، کراچی کمپنی، اسلام آباد، معراج کمپنی، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر۔ قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و
تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک عظیم اور پروقار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ حاضہ کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو روح و بدن سے مرکب، عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمات سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت و ارتقاء کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بلندی اور تازگی کے لیے زہد و تقویٰ سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آیات قرآن میں پر غور و فکر کرنا، اس کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علماء اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے اہل تشیع اہل سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن کریم کے متعدد تراجم اور تفاسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم و تفاسیر لکھنؤ انڈیا کے مترجمین و مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ لکھنؤ کی اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، لہٰذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر قرآن الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد 6 قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی مدظل الاعلیٰ کی غیر معمولی مساعی اور شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ حاضہ کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حزب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی و عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔
فہرست مطالب۔ سورۃ الفرقان تعارف سورہ قرآن تعارف سورہ نمبر 9 قرآن تمام عالم کے لیے تنبیہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس آیت میں مستشرقین کی روح ہے۔ 11 ہر شے کی تخلیق کے بعد اس کی تقدیر بھی بنائی ہے۔ 12 معبود وہ ہے جو خالق مالک ہو اور موت و حیات جس کے ہاتھ میں ہو۔ 13 قرآن کے بارے میں کافروں کا نامعقول اعتراض۔ 13 دشمن کی زبان سے عصر مکہ سے ہی قرآن کی تدوین کا اعتراف۔ 15 رسول کے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر اعتراض اور یہ سوال اٹھایا کہ رسول کے پاس خزانے اور باغات کیوں نہیں ہیں۔ 16 الہی منصب ناز و نعمت میں نہیں کڑی آزمائش میں ہے، اس لیے دین کی امانت کو غریبوں نے قبول کیا، مفاد پرستوں نے نہیں۔ نمبر 17 جہنم کافروں کو شعور کے ساتھ قصداً جلا دیتی ہے۔ 18 جنتی کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے تابع ہوگی اور جنتی کا ارادہ نافذ ہوگا۔ 20 دین کی بنیاد آزمائشوں میں ہے، آسائشوں میں نہیں۔ 23 کافروں پر فرشتے عذاب لے کر اتریں گے۔ 24 کافر قیامت کے دن ندامت کریں گے کہ گمراہ کن لوگوں کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا۔ 27 ہر نبی کا ایک دشمن ہوا کرتا ہے۔ 29 قرآن کے تدریجی نزول کی حکمت۔ 30 انزال اور تنزیل میں فرق۔ 31 موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا ذکر۔ 32 اصحاب رس کا ذکر۔ 33 خواہش پرستوں کے حواس کام نہیں کرتے۔ 36 دھوپ اور سایہ تدبیر الہی کے ستون۔ 37 لیل و نہار اور خواب بھی تدبیری ستون ہیں۔ 38 ہوا اور پانی کا تدبیری کردار۔ 39 نسب اور دامادی مرد و زن کی تخلیق بقائے حیات کی ضمانت ہے۔ 41 رب کا راستہ اختیار کرنا اجر رسالت ہے۔ 43 گردش لیل و نہار اللہ کی تدبیری نشانی ہے۔ 46 اللہ کے بندے وقار سے چلتے ہیں اور بد تہذیبوں سے نہیں الجھتے۔ 47 مومن اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال میں رہتا ہے۔ 49 مومن شرک، ناحق قتل اور زنا کا مرتکب نہیں ہوتا۔ 50 مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا اور لغویات سے بچتا ہے۔ 52 اولاد و ازواج اور تقویٰ کے بارے میں مومن کی دعا۔ 53 آیت 74 کا اہل بیت کی شان میں نزول۔ 53 درج بالا اوصاف کے حامل مومن کا اجر۔ 54 دعوت حق مطلوب نہ ہوتا تو اللہ انسان کو اہمیت نہ دیتا۔ 55 سورہ شورى تعارف سورہ 59 لوگوں کے ایمان نہ لانے پر رسول کی دلجوئی۔ 62 ایمان وہ ہے جس کے سامنے دل جھک جائے نہ گردن۔ 62 رازق اور خالق ناقابل تفریق ہے۔ 64 حضرت موسیٰ کا ذکر۔ 65 حضرت موسیٰ اور فرعون روبرو۔ 67 معجزہ عصا کا مظاہرہ، فرعون کی طرف سے جادو کا الزام۔ 72 فرعون جادوگروں کو جمع کرتا ہے۔ 73 فرعون کے جادوگروں کا جادو ناکام ہو جاتا ہے اور جادوگر ایمان لے آتے ہیں۔ 74 حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور فرعون تعاقب کرتا ہے۔
76 حضرت موسیٰ کے لیے سمندر شق ہوتا ہے اور فرعون اور فرعونی غرق ہو جاتے ہیں۔ 79 حضرت ابراہیم نے بت پرستی کی بیہودگی پر سوالات۔ 82 حضرت ابراہیم کی طرف سے اللہ کی ربوبیت پر شواہد کا ذکر۔ 83 دعائے ابراہیم۔ 85 قیامت کے دن مال و اولاد فائدہ مند نہیں ہوں گی مگر یہ کہ قلب سلیم لے کر آئے۔ 88 تقوی والوں کے لیے جنت نزدیک کی جائے گی اور گمراہوں کے لیے جہنم نمودار ہو جائے گی۔ 89 جہنمی آپس میں لڑیں گے۔ 90 اہل بیت کی اپنے شیعوں کے لیے شفاعت دیکھ دوسرے لوگ حسرت کا اظہار کریں گے۔ 94 حضرت نوح کا ذکر۔ 93 قوم عاد کا ذکر۔ 97 حضرت صالح کا ذکر۔ 102 ناقہ صالح کی کونچی کاٹنے پر عذاب کا نزول۔ 105 قوم لوط اور اس قوم کی ہم جنسی کا ذکر۔ 102 قوم لوط کی تباہی کا ذکر۔ 109 حضرت شعیب اور اوس قوم ایکا۔ میں آپ کو اسپیلنگ کر کے بتاتی ہوں اس ورڈ کی، شاید میں پروناؤنس صحیح نہیں کر پا رہی ہوں۔ الف واو اور سے اس پہ شاید مس پرنٹ ہوا ہوا ہے یا اور لکھا ہوا ہے، یہ قاف واو الف میم اور الف یہ کاف چھوٹی ہے اچھا کی تباہی کا ذکر۔ حضرت شعیب اور قوم ایکا کی تباہی کا ذکر۔ 112 وحی رسول کے قلب پر علم حضوری کے طور پر نازل ہوتی ہے۔ وحی رسول کے قلب پر علم حضوری کے طور پر نازل ہوتی ہے۔ 113 قرآنی تعلیمات کی صداقت کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے۔ 115 کلام الہی میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ 119 رسول کو اپنی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم۔ 120 آیت کا شان نزول۔ 121 دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی وصایت اور خلافت کا اعلان۔ 122 حدیث دعوت ذوالعشیرہ کی مختلف عبارتوں کا ذکر۔ 123 حدیث کی تحریف۔ 123 آیت کی تحریف۔ 123 روایت تحریف شیعہ اور غیر شیعہ موقف میں نمایاں فرق۔ 124 خلافت علوی کے اعلان پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ 124 رسول کے لیے مومنین کے ساتھ تواضع کا حکم۔ 125 ساجدین میں نشست و برخاست کی 3 تفسیروں کا ذکر۔ 127 ان لوگوں کا ذکر جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ 128 شاعروں کی پیروی کا ذکر۔ 129 اہل ایمان شاعر کی تعریف۔ 130 سورہ نمل تعارف۔ سورہ 135 قرآن کے اہم اوصاف کا ذکر۔ 137 ایمان نہ لانے سے بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ 138 قرآن ذات حکیم و علیم کا عطیہ ہے۔ 139 حضرت موسیٰ کا مصر کی طرف واپسی کا ذکر۔ 140 درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ پر وحی کا نزول۔ 141 عصائے موسیٰ کو اژدہے میں بدلنے کا معجزہ۔ 143 ید بیضاء کا معجزہ۔ 144 معجزات سے یقین حاصل ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ 145 حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا ذکر۔ 145 حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ آیت سے میراث حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا اثبات۔ 147 حضرت سلیمان کے لیے جنات اور پرندے مسخر تھے۔ 151
حضرت سلیمان اور چونٹی کا کلام 153، حضرت سلیمان کا ہدہد کے ساتھ واقعہ 155، ہدہد کا ملک سبا کی خبر لانے کا ذکر 157، ہدہد کا حضرت سلیمان کا خط ملکہ سبا کو پہنچانے کا ذکر 158، ملکہ سبا خط کے مضمون سے درباریوں کو آگاہ کرتی ہے 159، ملکہ درباریوں کی رائے طلب کرتی ہیں اور درباری حضرت سلیمان کا مقابلہ کرنے کی رائے دیتے ہیں 161، ملکہ مقابلے کی رائے مسترد کرتی ہے اور لالچ کا ذریعہ استعمال کرتی ہے 162، حضرت سلیمان لالچ میں آئے بغیر مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں 163، کتاب کا علم رکھنے والا تخت بلقیس کو چشم زدن میں پیش کرتا ہے 166، ملکہ اپنے تخت کو تغیر کے بغیر پہچان لیتی ہے 167، ملکہ سلیمان کے دین میں داخل ہوتی ہے 169، حضرت صالح اور قوم سمود کا ذکر 169، قوم سمود نے حضرت صالح کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا 173، حضرت لوط، قوم لوط کی تباہی کا ذکر 175، معبود صرف اللہ ہونے کے چند ایک شواہد کا ذکر 176، آسمانوں اور زمین کا خالق ہونا اور پانی سے زمین کو شاداب کرنا 177، زمین میں وسائل زندگی فراہم کرنا 178، مضطرب الحال کی فریاد سننا 179، زمین میں انسانوں کو جانشین کرنا 179، سمندر اور خشکی میں رہنمائی کرنا 180، ہواؤں کو بارش اور رحمت خدا کی خوشخبری دینے والی بنانا 180، خلق اور ادائے خلق کرنا 181، آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرنا 181، آسمانوں اور زمین کی موجودات کا علم غیب حاصل ہونا 182، مشرکین کی طرف سے دوسری زندگی کا انکار اور اس کا جواب 184، مشرکین کہتے تھے ہم پر عذاب آنا ہے تو کب آئے گا 185، عذاب آنے والا ہے، مہلت کافر کے لیے عذاب اور مومن کے لیے رحمت ہے 186، رسول سے فرمایا آپ ناقابل ہدایت لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے 189، جب عذاب اٹل ہوگا تو دابت الارض نکل آئے گا، دابت الارض کی تشریح 191، ہر امت سے ایک فوج کا کیا مطلب ہے 193، لیل النہار میں پوشیدہ حکمت اللہ کی تدبیری آیات ہیں 195، نفخ صور کا ذکر، نفخ نون فے خ صاد واو ر کا ذکر 196، قیامت کے دن پہاڑ خاک ہو کر بادلوں کی طرف فضا میں منتشر ہو جائیں گے 197، جو نیکی لے کر آئے اسے قیامت کے ہولناکیوں سے امن ملے گا، اس نیکی کی تفسیر 198، رسول کے لیے خصوصی حکم 199، اللہ کی ربوبیت کی نشانی آنے والی ہے 200، سورۃ القصص، تعارف سورہ 205، موسیٰ فرعون کا ذکر 202، آخر میں مظلوم لوگ زمین کے وارث ہوں گے 207، مادر موسیٰ کو حکم ملتا ہے کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے 211، فرعون والے موسیٰ کو دریا سے اٹھاتے ہیں 212، موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں واپس آتے ہیں 215، حضرت موسیٰ کو رسید علیہ السلام ہونے پر حکمت اور علم عطا ہوا۔ یہاں پہ میں آپ
کو اس کی اسپیلنگ پڑھ کے سنا دوں. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کو صحیح پروناؤنس کیا ہے یا نہیں. رے سین یہ دال اور اس کے اوپر علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور یہ 216 پہ موجود ہے. حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک فرعونی قتل. 217 فرعون کی درباریوں نے حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا. 221 حضرت موسیٰ مصر سے نکلتے ہیں. 222 حضرت موسیٰ مدین پہنچ جاتے ہیں. میم دال یہ نون پہنچ جاتے ہیں. 2 خواتین کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. ان میں ایک خاتون آ کر کہتی ہے میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت شعیب کے خوشخبری دی آپ کو ظالموں کا اب کوئی خوف نہیں ہے. ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے حضرت موسیٰ کی شادی ہو جاتی ہے 8 یا 10 سال خدمت کے معاوضے میں. 229 حضرت موسیٰ کو مصر واپس جاتے ہوئے کوہ طور پر روشنی نظر آتی ہے. 230 روشنی کے پاس سے موسیٰ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. 231 یہاں عصا اور ید بیضاء کے معجزات کا مظاہرہ ہوتا ہے. 233 حضرت ہارون کو شریک رسالت کرنے کی درخواست کی قبولیت. 235 فرعون معجزات موسیٰ کو جادو قرار دیتا ہے. 236 فرعون پکی اینٹ سے اونچا محل بنانے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ لے. 237 پختہ اینٹ کی تاریخ 5000 قبل مسیح قدیم ہے، اس پر اعتراض بالکل غلط ہے. 238 فرعونیوں کے تکبر کے نتیجے میں ان کو غرق کر دیا گیا. فرعون جہنم کی طرف رہنمائی. 239 فرعون جہنم کی طرف رہنمائی کرنے والا رہنما بن گیا. 239 رسول اللہ حضرت موسیٰ کے واقعات ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ وہاں موجود تھے. یہ وحی نہ ہو تو کیسے ممکن ہوا؟ 241 اگر ہم نبی نہ بھیجتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اگر کوئی نبی آتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے. 244 جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو کہتے ہیں موسیٰ کے معجزات کی طرح معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ جواب کیا موسیٰ کے معجزوں کو لوگوں نے قبول کیا؟ 244 کچھ اہل کتاب ایمان لے آئے ہیں، ان کو دگنا اجر ملے گا. 247 عدم ایمان ابو طالب پر آیت 52 سے استدلال اور اس کا جواب. 249 عدم ایمان ابو طالب کی روایت کی روح حدیث ضحیحہ کی روح. عدم ایمان ابو طالب کی روایت کی روح. 252 حدیث ضحیحہ کی روح. 253 یہاں میں آپ کو اس کی اسپیلنگ کر کے سنا دوں. ضاد ح حلوے والی ح صاد الف ح. ایمان ابو طالب کے شواہد. 254 بستر رسول پر. 255 شامی راہب بحیرہ کا واقعہ. بے ح یہ ر ہ بحیرہ کا واقعہ. 255 عہد نامہ قریش کو دیمک کھا جاتی ہے. 256 قریش کے لیے ابو طالب کی وصیت. 256 ابو طالب کے لیے استغفار. 257 ابو طالب کے لیے ایمان کا منکر جہنمی اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے. 258 بعض مشرکین کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو مشرکین یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے. فرمایا مکہ جائیں امن ہے، اس قسم کا خطرہ نہیں ہے. 259
اللہ رسول کے ذریعے پیغام پہنچانے سے پہلے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ 260 اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول کو علاقے کے مرکز دارالحکومت میں مبعوث فرماتا ہے۔ 261 دنیا کی متاع حیات آخرت کے مقابلے میں ناچیز ہے۔ 262 مشرکین کے سرکردہ لوگ قیامت کے دن اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ 262 دنیا کی زندگی کی کامیابی آخرت کی کامیابی کی علامت نہیں۔ 262 قیامت کے دن مشرکوں سے سوال ہوگا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ 265 خلق کرنا اور برگزیدہ کرنا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ 266 اگر ہمیشہ رات رہے یا ہمیشہ دن رہے تو کون ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دے؟ پس اللہ خالق اور مدبر ہے۔ 268 قیامت کے دن ہر امت سے گواہ پیش کیا جائے گا۔ 270 قارون اور اس کی دولت کا ذکر۔ 271 دولت سے آخرت کو آباد کرنے اور ساتھ ضرورت کی معیشت محفوظ رکھنے کا حکم ہے۔ قارون کی طرح دولت کو اپنی مہارت کا نتیجہ قرار دینا نعمت الہی کا انکار ہے۔ 273 جن کی نظر صرف دنیا تک محدود ہے وہ دولت مندوں کو قابل رشک سمجھتے ہیں۔ 274 راز حیات کا علم رکھنے والے دولت مندوں کو قابل رشک نہیں سمجھتے۔ 275 قارون اور اس کا گھر زمین میں دھنس جاتا ہے تو بات کھل جاتی ہے کہ دولت قابل رشک نہیں۔ 277 آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دوسروں پر برتری نہیں چاہتے۔ 278 نیکی کرنے والوں کو اس نیکی سے بہتر ثواب ملے گا جبکہ برائی کرنے والوں کو برائی کے برابر سزا ملے گی۔ 279 مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کی نوید۔ 280 قرآن کا نزول اللہ کی وہ رحمت ہے جو رسول سے کبھی جدا نہ ہوئی۔ 281 معبود فنا پذیر نہیں ہوتا، حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ 283 سورہ عنکبوت تعارف سورہ۔ 287 صرف ایمان کا اظہار کافی نہیں، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ 289 مجرم عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ 290 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم، البتہ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دیں تو اطاعت نہیں کرنا ہے۔ 293 آزمائش کا متحمل نہ ہونا ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کفر اختیار کریں تو تمہارا گناہ ہمارے ذمے، جبکہ کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ 295 حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ 297 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر۔ 299 دنیا ہی میں خلق و اعدائے خلق کا منظر ہمیشہ انسان کے سامنے ہے۔ سیر فی الارض سین یہ رے فے چھوٹی اے الف لام الف رے زے سے آدھا خلق قابل فہم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ جواب ملتا ہے کہ اسے جلا ڈالو۔ 303 قبول حق کے لیے برادری بندش حائل ہوتی ہے۔ 305 قوم ابراہیم میں حضرت لوط ایمان لاتے ہیں جو خود بھی پیغمبری کے درجے پر فائز تھے۔ 305 نبوت اور کتاب صرف اولاد ابراہیم کو ملی۔ 306 حضرت لوط کا ذکر۔ 307 قوم لوط کی تباہی کا ذکر۔ 308 حضرت شعیب کا ذکر۔ 311 قوم کی تباہی کا ذکر۔ 312 غیر خدا کی پرستش کرنے والے مکڑی کے تار کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ 316 اہل کتاب کے ساتھ بحث و مناظرہ احسن انداز سے کیا کرو، ہاں اگر وہ زیادتی کریں تو بالمثل جواب دینا ہوگا۔ 318 رسول اللہ نے انسان کی لکیروں کو کبھی پڑھا نہ لکھا۔ 321 قرآن رسول کا دائمی عظیم معجزہ ہے۔ 323 مہلت دینا حکمت الہی کا اٹل فیصلہ نہ ہوتا
ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ 326 دین کی خاطر وطن چھوڑنا واجب ہے۔ 327 ہر نفس کے لیے موت حتمی ہے۔ 327 ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 329 مشرکین مانتے ہیں آسمانوں اور زمین کا خالق، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے۔ تدبیر حیات کے بارے میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ 330 خطرہ جان کے وقت اللہ یاد آتا ہے۔ 333 حرم مکہ کو امن کی جگہ بنانا ایک عظیم نعمت ہے۔ 334 اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ 335 سورہ روم تعارف سورہ 339 روم کی شکست اور بعد میں فتح کی خبر۔ 340 مشرکین کے لیے ایک اہم خبردار قیامت کے دن مشرکین کے لیے ایک اہم خبردار۔ 343 قیامت کے دن مشرکین کی حالت زار کا ذکر۔ 345 تسبیح کے اوقات کا ذکر۔ 347 زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا صرف اللہ کا کام ہے۔ 348 زوجین کو ایک دوسرے سے سکون اور محبت حاصل ہونا اللہ کی طرف سے تدبیر حیات کی نشانی ہے۔ 350 رنگ و زبان کا مختلف ہونا اور اللہ کی تدبیری نشانی ہے۔ 350 رات کا آرام اور دن کی جفا کشی بھی اللہ کی تدبیری آیات ہیں۔ 331 اللہ کل کائنات کا مالک ہے اور کل کائنات اللہ کے تابع فرمان ہے۔ 353 کائنات میں اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ 354 انسان اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا تو اللہ اپنے مخلوق کو کیسے شریک بنائے گا؟ 355 اللہ کا دین عین فطرت ہے۔ 357 مشرک تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، آسائش میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ 361 ذو القربہ کا حق ادا کرنے کا حکم۔ 363 رزق و خلق اور موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 365 لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے کرۂ ارض فساد میں گر جاتا ہے۔ 366 اسلام جو مضبوط ترین دین ہے پر قائم رہنے کا حکم۔ 367 ہوائیں رحمت خدا کی بشارت لے کر چلتی ہیں اور کشتی بھی اللہ کی تدبیر کا ایک نمونہ ہے۔ 369 ہوائیں چلا کر اس سے بادل کی تشکیل کرنا، پھر اس بادل کو آسمان میں پھیلانا، پھر اسے گھنا کر کے بارش برسانا صرف اللہ کا تدبیری عمل ہے۔ 370 جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ 371 اے رسول آپ ناقابل ہدایت کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ 372 انسان کو ایک ناتواں سیل سے طاقتور جواں بنانا اور طاقتور جواں سے ناتواں بوڑھا بنانا اللہ کی حاکمیت و ربوبیت کی دلیل ہے۔ 373 قیامت کے دن مجرموں کو حیات برزخی گھڑی بھر لگے گی جبکہ اہل علم اس مدت کو جانتے ہوں گے۔ 374 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کے تمام اسلوب اختیار کیے ہیں، کسی معجزے پر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رسول کو صبر کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا حکم۔ 376 سورہ لقمان تعارف سورہ 381 قرآن نیکی کرنے والوں کی ہدایت کرتا ہے۔ 382 بیہودہ باتوں اور غنا سے گمراہی پھیلتی ہے۔ 383 اس بیہودہ گو کو قرآنی آیات سنائی جائیں تو تکبر سے منہ موڑتا ہے۔ 384 آسمانوں کو ستون کے بغیر تھامنے والا، پہاڑوں کی میخ کوبی کر کے زمین کو استقرار دینے والا تمہارا رب ہے۔ یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، غیر خدا کی مخلوق کہاں ہے؟ 386
حضرت لقمان کا ذکر 387، اللہ کے بعد والدین کا شکر گزار ہونے کا حکم 389، والدین اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش کریں تو اطاعت نہ کرنے کا حکم، لیکن انسانی پہلو کا احترام پھر بھی ضروری ہے 390، لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں 391، پہلی نصیحت کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہے 391، دوسری نصیحت نماز قائم، امر بالمعروف نہیں از منکر، مصیبت پر صبر کرنا 392، تیسری نصیحت تکبر نہ کرنا 392، چوتھی نصیحت تواضع کرنا 393، اللہ کی نعمتوں کا ذکر 395، ایمان عمل کے ساتھ جفت ہوگا تو پھل ملے گا 397، کلمات اللہ کا احاطہ ناممکن ہے 400، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام آسان اور مشکل نہیں ہے، ہر کام یکساں ہے 400، شب و روز کا آنا جانا، گردش شمس و قمر، اللہ کی تدبیری آیاتیں، اللہ کی تدبیری آیات ہیں 401، قیامت کے دن صرف تقوی کام آئے گا 404، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، انسان کا علم نہایت محدود ہے 405، سورہ سجدہ تعارف سورہ 409، اللہ نے ہر قوم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، اللہ نے ہر قوم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے 410، اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ کے مقام تدبیری کا نام ہے 412، اللہ نے جو چیز بھی بنائی بہترین بنائی 414، مشرکین کہتے ہیں ہم جب زمین میں گم ہو جائیں کون اٹھائے گا 416، اللہ فرماتا ہے تم گم نہیں ہوتے، ملک الموت وصول کرتے ہیں 417، مجرموں کی ندامت کا ذکر 417، ہدایت اختیار کی جاتی ہے مسلط نہیں کی جاتی 418، مومن کے اوصاف کا ذکر 419، جنت کی نعمتیں دنیا میں ناقابل تصور ہیں 421، مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتا، شان علی علیہ السلام 421، مومن اور فاسق کا انجام 423، فتح کے بعد کا ایمان فائدہ مند نہیں ہے 427، فتح کے انتظار کا حکم 428، اور سامعین یہاں پہ یہ فہرست کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اگلی نشست میں حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔